بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسکولزی پاکستان کے فورم سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، ہاؤ ٹو امپروو میموری افیکٹولی، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی میموری کو کس طرح سے افیکٹولی امپروو کر سکتے ہیں، بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہم ڈسکس کریں گے اور ہم وداؤٹ ویسٹنگ ایون فیو سیکنڈس ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ٹپ نمبر 1 ہے فوکس یور اٹینشن۔ سب سے پہلے اپنی اٹینشن کو، اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اپنی پڑھائی پر۔ ٹرائی ٹو اسٹڈی in a place free of distractions such as television, music and other diversions. Attention is one of the major components of memory. ہماری جو یادداشت ہے اس پر اٹینشن کا، توجہ کا، پوری کنسنٹریشن کا ایک بہت جو ہے نا وہ اہم کردار ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں جو ہمیں ڈائیورٹ کرتی ہیں یا ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ہماری توجہ کو ہٹاتی ہیں، ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور ان چیزوں سے دور رہ کے اپنی پڑھائی رکھنی ہے، شروع کرنی ہے۔ اور جتنا بھی ٹائم ہم نے اسپیسیفک سیٹ کیا ہے پڑھنے کے لیے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، اس دوران کوئی بھی کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اینڈ دس از کوائٹ obvious کہ getting rid of distractions might be a challenge. یہ ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ کرنا ہوگا تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور نمبر 2 ہے ریگولیرٹی، یعنی تھوڑا اور ستھرا ورک کریں لیکن ریگولر ہو۔ اس کے بجائے کچھ اسٹوڈنٹس وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات وہ پورا مہینہ ضائع کر دیتے ہیں، یا پورے سال کے شروع میں وہ ڈیز اور منتھ ضائع کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں ایگزام شروع ہونے سے 1 مہینہ 15 دن پہلے وہ اپنی اسٹڈیز پہ پوری کنسنٹریشن کرتے ہیں، لیکن ٹائم اتنا گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن اور پریشر بھی بہت بلڈ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ چیزوں کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ ریسرچ ہیز کنٹینیوسلی شون دیٹ students who study regularly remember the material far better than those who do all of their studying in one marathon session. تو جو آخر میں ایک میراتھن سیشن میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بس پاسنگ مارکس لینے والی بات ہے۔ تو یہ سٹارٹ سے اپنی ترتیب بنائیں آپ اسٹوڈنٹس، اور ریگولرلی ورک کریں، تھوڑا کریں لیکن ریگولرلی کریں، اس میں بریک نہ آنے دیں۔ نمبر 3 ہے اسٹرکچر اینڈ آرگنائز۔ اپنے ذہن میں کانٹینٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ آرگنائز کریں، ترتیب کے ساتھ اسے آرگنائز کریں، یعنی خاکہ اس کے اپنے ذہن میں بنائیں۔ ٹرائی گروپنگ سملر کانسیپٹس ان ٹرمز ٹوگیدر اور میک این آؤٹ لائن آف یور نوٹس۔ تو جو سملر کانسیپٹس والی ٹرمینالوجیز ہیں ان کی گروپنگ کر لیں اور آؤٹ لائن بھی بنائیں خاص چیزوں کی، اور خاکہ بنا کے ذہن میں چیزوں کو رکھیں۔ نمبر 4 از یوٹیلائز نیمونک ڈیوائسز، یعنی کہ آپ اپنی اسٹڈی میں پکچرز کو، بکس کو اور ویڈیوز کو لے کر آئیں، اور ایک جو آپ کی جو اس سے جو میموری ہے اور جو یاد کرنے کا جو آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ انکریز ہوتا ہے، اور اس سے آپ بیسیکلی ایک قسم کی پکٹوریل میموری آپ کی بن جاتی ہے۔ Elaborate and rehearse. In order to recall information, you need to encode what you are studying into long-term memory. آپ کا جو elaborative rehearsal ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم میموری بہتر بنتی ہے اور بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی بھی ٹاپک کی آپ ڈیفینیشن کو پڑھیں، اس کے بعد اس ٹاپک کی ڈیٹیل کو اسٹڈی کریں،
پھر اس پروسیس کو چند بار ریپیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انفارمیشن کو یاد رکھنا بہت آسان ہوگا. نمبر 6 پوائنٹ ہے ویژولائز کانسیپٹس. جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں پکٹوریل میموری کی، تو آپ کے جو سلیبس میں آپ کے جو کانٹینٹس میں چارٹس ہیں، فوٹوگرافس ہیں یا دوسری گرافکس ہیں، ان پہ توجہ دیں اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، ذہن نشین کریں، بار بار ان سے گزرے. اف یو ڈونٹ ہیو ویژول کیوز ٹو ہیلپ تو ٹرائی کریٹنگ یور اون. آپ خود جو ہے وہ چارٹس بنائیں، فگرز بنائیں اور جو ہے نا نوٹس کو کلر جو ہائی لائٹرز ہیں ان سے ہائی لائٹ کریں. تو یہ بھی آپ کی پکٹوریل میموری بنائیں گے، پکچرل میموری آپ کی بنے گی اور یو ول بی مور کمفرٹیبل. نمبر 7 ہے ریلیٹ نیو انفارمیشن ٹو تھنگز یو آلریڈی نو. جو چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ نئی انفارمیشن کو ریلیٹ کریں، جو میچنگ چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کریں. when you are studying unfamiliar material, take the time to think about how this information relates to what you already know. تو نیو انفارمیشن ہے تو تھوڑی مشکل آپ کو فیل ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جو پہلے سے آپ کے پاس معلومات ہیں ان سے یہ کس حد تک فیملیئر ہیں، ان سے میچ کریں تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. نیو اور انفیملیئر چیزیں جو ہیں ان کو ریلیٹ کریں اور چیزوں سے جو آپ کو آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ نئی چیزیں جو انفیملیئر ہیں وہ بھی آسان لگیں گی. نمبر 8 ریڈ آؤٹ لاؤڈ. یہ بہت ہی افیکٹو میتھڈ ہے کہ آپ جو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو لاؤڈلی پڑھیں. اف یو ہیو اے سیپریٹ روم تو سیپریٹ پلیس آپ کے پاس ہے تو آپ خاموشی میں لاؤڈلی پڑھیں. مرر کے سامنے اگر پڑھیں، اپنے آپ کو بھی مرر پہ دیکھیں، یو ول گیٹ کانفیڈنس اور آپ لاؤڈلی پڑھیں. Research published in 2017 suggests that reading materials out loud significantly improves your memory of the material. تو یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے، 2017 میں یہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی کہ لاؤڈلی پڑھنے سے آپ کی جو آپ کی جو ریٹیننگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی ہے. اس کی بہترین ایگزامپلز ہمارے یہاں شعبہ حفظ ہے. بچے جو ہے نا وہ قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اور وہ پورا دن لاؤڈلی ریسائٹ کرتے ہیں اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، ریڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اپنی ریڈنگ کو دوبارہ سے اپنے کانوں سے وہ سن بھی رہے ہیں. سو اٹ بیسیکلی پرووائڈز ڈبل امپیکٹ. اور دوسری ایگزامپل ہم بچپن سے جو کرتے آئے ہیں، اب بھی بچے کرتے ہیں، مارننگ اسمبلی جو ہے اسکول میں اور بچوں کو لاؤڈلی پڑھایا جاتا ہے. ہم نے خود اپنے زمانے میں نماز اور کلمے وغیرہ اسمبلی میں ہی سیکھے، لاؤڈلی پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے اور یا دوسرے بچوں کے پیچھے پڑھتے رہے تو ہمیں یاد ہو گئے. دین نمبر 9 پے ایکسٹرا اٹینشن ٹو ڈیفیکلٹ انفارمیشن. جو ڈیفیکلٹ انفارمیشن آپ کو لگ رہی ہیں، یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ مور. آپ کو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا. اس لیے اچھے آتھرز آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات جو بھی بک لکھتے ہیں وہ اس کے فرسٹ چیپٹر اور لاسٹ چیپٹر جو ہیں اس میں ایزی اور انڈرسٹینڈیبل انداز میں چیزوں کو وہ پیش کرتے ہیں تاکہ جو آپ کو شروع میں اور اینڈ پہ جو ہے مشکل نہ ہو. تو دے میک اے سینڈوچ، ڈیفیکلٹ چیزوں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گڈ وین اٹ اسٹارٹ اٹ گوز گڈ اینڈ ایوری تھنگ از گڈ وین اٹس اینڈ از گڈ. تو اسٹارٹ اور اینڈ اچھا ہو گیا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سو یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا اٹینشن ٹو ڈیفیکلٹ انفارمیشن. نیکسٹ ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویری یور اسٹڈی روٹین. اپنی اسٹڈی روٹین کو آپ چینج کرتے رہیں، ویری کریں. اپنی ٹائمنگ کو ایک فکس نہ رکھیں. انسان کی نیچر ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی فکس چیزوں سے، فکس ٹائم ٹیبل سے اکتا جاتا ہے. تو سم ٹائم اس کو تھوڑا ریلیکس کریں اور ٹائمنگ کو چینج کریں. سم ٹائم آپ تھوڑا سا بیچ میں ریلیکس ہوں، گیم کے لیے چلے جائیں، باہر واک کے لیے چلے جائیں اسٹڈی ٹائم میں، اور تھوڑا سا اس کو ریورس کریں اور جو آپ کا ریلیکس ہونے کا ٹائم تھا اس میں اسٹڈی کر لیں. سو یو ول فیل پلیئر، آپ کو ایک چینج فیل ہوگی تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. تو ریسرچ ہیز پرووڈ دیٹ ریٹیننگ دا انفارمیشن از ایٹ ہائر سائڈ آن ارلی مارننگ. صبح سویرے جو آپ کی ریٹینشن ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. اسی لیے مدارس میں
صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں قرآن پاک حفظ کرنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھتے ہیں لاؤڈلی، اور صبح سویرے فجر کے بعد جو ان کو یاد ہوتی ہیں چیزیں وہ باقی سارے دن میں اس طرح یاد نہیں ہو سکتی۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ ہے، گیٹ سم سلیپ، سو دس از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے سوتے تو سب ہی ہیں، ریسٹ تو بہت ضروری ہے، لیکن ریسرچرز ہیو لانگ نون دیٹ سلیپ از امپورٹنٹ فار میموری اینڈ لرننگ۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں کانٹینٹس کو ریگولرلی پڑھ رہے ہیں، اپنی کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اپنی کسی بھی ٹاپک کو یا کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں، اور اب پڑھتے پڑھتے آپ ایک نیپ لے لیں، دن کا وقت ہے یا رات کے وقت آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو in fact one study published in 2014 found that sleeping after learning something new actually leads to physical changes in the brain۔ تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جب پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں پازیٹیو چینجز آتی ہیں اینڈ یو لرن مور، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اسی ٹاپک کے حوالے سے کوئی ڈریم بھی آتا ہے اور اینڈ یو گیٹ سم نیو آئیڈیا۔ تو یہ ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ طریقہ ہے کہ دوپہر کو بھی پڑھتے پڑھتے آپ ایک نیپ لیں، تھوڑا سا آپ سو لیں، اور رات کے وقت بھی پڑھتے پڑھتے آپ سوئیں، سو یو ول بی مور بینیفیٹڈ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسکولزی پاکستان کے فورم سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ ٹپس دوں جن سے آپ اپنی اسٹڈی کو زیادہ توجہ کے ساتھ زیادہ فوکس کر کے آپ آگے بڑھیں۔ آپ کو کچھ چیزیں اس میں مشکل لگیں گی، لیکن آپ کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اور ان مشکلات سے گزرنا ہے، تبھی جا کر آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے اسے اچیو کر سکیں گے۔ اینڈ آئی ہوپ یو ول بی ہیونگ ہائی ٹارگٹ۔ تو وش یو آل دا بیسٹ فار یور ٹارگٹس۔ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔